الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسیر النحو کا درس نمبر 101 ہے، جس میں ہم لوگ فعل مضارع کے جوازم کے سلسلے میں پڑھیں گے۔ فعل مضارع کو جزم دیا جاتا ہے جب اس سے پہلے جوازم میں سے کوئی جازم ہو۔ جزم دینے والے ادوات میں سے کوئی ادات ہو تو اسے فعل مضارع کو جزم دیا جاتا ہے۔ نواسب جو ہے صرف حروف تھے، اس لیے وہاں حروف کی وضاحت کر دی گئی تھی، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جوازم کی دو قسمیں ہیں۔ جوازم کی دو قسمیں ہیں، اور وہ بھی یہ تقسیم دوسرے انداز سے ہے، لیکن بتایا گیا تھا اس سے پہلے جہاں ادات استعمال ہوا تھا کہ حروف بھی فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور اسماء شرط بھی فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، لیکن یہاں جو جوازم کو دو حصوں میں بانٹا ہے وہ ویسے جوازم جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور دوسری قسم ایسے جوازم جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو پہلی قسم جوازم جو ایک فعل مضارع کو جزم دیں، اور دوسری قسم جوازم جو دو فعل مضارع کو جزم دیں۔ جوازم جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں چار ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں حرف ہیں۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور یہ سب حروف ہیں۔ اس کے بعد ان کی تفصیل بتا دی گئی ہے، ان چاروں حروف کی۔ اس کے بعد ان جوازم کا تذکرہ کیا گیا ہے جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ لم، لما، یہ دونوں فعل مضارع مثبت پر داخل ہوتے ہیں، اسے جزم دیتے ہیں، اور اسے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ یعنی لفظی طور پر جو عمل ہے وہ یہ کہ اس کو جزم کرتے ہیں، اور معنوی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ جیسے لم یذهب خالد اے ما ذهب، وقطفت الثمر ولما ينضج، اور میں نے پھل توڑ لیا اور وہ ابھی تک پکا نہیں تھا۔ اے ما نضج الی الآن، ما نضج الی الآن۔ لم یذهب اور لما ينضج دونوں فعل مضارع مجزوم ہیں، مگر لما کی نفی لازماً زمان حال تک مستمر رہتی ہے، اسی لیے تقدیری عبارت میں الی الآن بڑھایا گیا ہے، اور لم کی نفی زمان حال تک مستمر بھی ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے منقطع بھی۔ یعنی دونوں میں فرق ہے، لم اور لما میں فرق یہ ہے کہ لم مطلقاً نفی ماضی منفی کا معنی دیتا ہے، وہ نفی گفتگو کے وقت تک بھی مستمر ہو سکتی ہے، اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جیسے مثلا لم یذهب الطالب الی البیت امس ثم ذهب، کل گزشتہ طالب علم گھر نہیں گیا پھر چلا گیا ہو۔ تو اب اس میں نفی جو ہے پہلے ختم ہو گئی کہ نہیں، تو اس میں دونوں امکان رہتا، لیکن لما میں نفی مستمر رہتی ہے زمان حال تک، متکلم جب گفتگو کرتا ہے تب تک، اس لیے اس میں نفی پہلے ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ لما یذهب الطالب الی البیت امسی ثم ذهب، نہیں کہا جا سکتا،
لیکن اس میں لم یذہب میں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا معنی ہوتا اب تک نہیں گیا، تو اس میں نفی زمانے حال تک مستمر ہے نا، تو اس میں پھر یہ کہنا ثم ذهب درست نہیں ہوگا۔ تو لم اور لما میں یہی فرق ہے۔ تیسری چیز ہے لام امر، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، یعنی مضارع معروف کے غائب اور متکلم کے صیغوں پر، اس لیے کہ حاضر کے صیغوں پر داخل نہیں ہوتا۔ حاضر کے صیغے تو وہ ایک خاص طریقے سے امر حاضر معروف بنتے ہیں، تو ان پر لام امر داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو مضارع معروف کے غائب اور متکلم کے صیغوں پر وہ لام امر داخل ہوتا ہے، اور مضارع مجہول کے تمام صیغوں پر، ٹھیک ہے۔ یہ اسے جزم دیتا ہے، لام امر فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور اس کے ذریعے مستقبل میں فعل کے انجام دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ گویا لفظی طور پر اس میں جو تبدیلی کرتا ہے لام امر کے فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے، اور معنوی طور پر یہ ہے کہ اس میں مطالبہ کا معنی، طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے مستقبل میں، کہ مستقبل میں وہ کام کیا جائے، اس بات کا حکم ہوتا ہے، اس بات کا مطالبہ ہوتا ہے۔ جیسے لیعمل خالد عمل الخیر، اب مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانہ ہوتا ہے نا، لیکن جب لام داخل ہو جائے گا لام امر، تو مستقبل سے اس کا تعلق ہو جائے گا، حال سے نہیں رہے گا۔ تو وہی بتایا کہ اس کے ذریعے مستقبل میں فعل کے انجام دینے کا مطالبہ کیا جائے، جیسے لیعمل خالد عمل الخیر۔ اور چوتھا جازم یا چوتھا حرف جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے لائے نہیں ہے، لائے نہیں، اور اس سے پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ لام امر یا لائے نہیں جو ہے، یہ لائے نہیں جب داخل ہوگا تو وہ فعل مضارع مجزوم ہی کہلائے گا۔ معنی کے اعتبار سے تو وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن لفظ کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے دیکھو گے تو وہ فعل مضارع مجزوم ہے۔ تو لائے نہیں یہ مضارع کے تمام صیغوں پر داخل ہوتا ہے، انہیں جزم دیتا ہے، اور اس کے ذریعے مستقبل میں ترک فعل کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یعنی کسی کام کے چھوڑ دینے کا، نہ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جیسے لا تکذب، لا تکذب، تکذب تھا، لا داخل ہوا تو اس کو جزم دیا، جزم کی علامت سکون ہے، لا تکذب، اور پھر اس میں جو ہے نہیں کا معنی پیدا کیا، مستقبل میں جھوٹ بولنے سے گویا اس میں منع کیا گیا۔ تو یہ چار جوازم یا چار حروف ہیں جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جوازم جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جوازم جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ 13 ہے۔ ان میں سے ایک حرف ان شرطیہ ہے، ایک حرف ان شرطیہ ہے، بقیہ 12 اسماء شرط ہیں، 12 اسماء شرط ہیں۔ من، ما، مہما، حیثما، ازما، متا، انما، انا، ایانا، کیفما، اینا، ایون۔ اور یہ اسماء شرط اس سے پہلے مبنی کی بحث میں پڑھ چکے ہیں۔
ان کے مبنی و معرب ہونے کا، دو فعل مضارع کو جزم دینے کا ذکر اسماء مبنیہ میں گزر چکا ہے۔ یہاں صرف اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، بقیہ اور احکام وہاں پڑھ چکے ہو۔ ان شرطیہ یہ جواب کو شرط کے ساتھ جوڑتا ہے، جواب کو شرط کے ساتھ جوڑتا ہے، دونوں میں ربط پیدا کر دیتا ہے۔ شرط اور جواب شرط دونوں کے فعل کو جزم دیتا، دونوں کے فعل کو جزم دیتا، جیسے ان تجتہد تنجح، ان تجتہد تنجح۔ تجتہد ایک الگ فعل ہے، تنجح ایک الگ فعل ہے، دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے، لیکن جب ان کا استعمال کر کے دونوں پر ان داخل کرو گے تو ان کیا کرتا ہے، ان دونوں میں ربط پیدا کر دے گا۔ اگر تو محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا، تو دونوں میں ربط پیدا ہو گیا کہ نہیں؟ ایک شرط ہوا، ایک جواب شرط ہو گیا، تو ان کیا کرتا ہے، پہلا کام تو یہ ہے کہ شرط اور جواب شرط کے درمیان ربط پیدا کر دیتا ہے، ان کو جوڑتا ہے، اور دوسرا کام لفظی طور پر دونوں فعل کو جزم دیتا ہے۔ تو اب تجتہدو اور تنجحو یہ دونوں فعل مضارع ہیں، دونوں صحیح الآخر ہیں اور دونوں مفرد ہیں، یعنی رفع کی ضمیر بارز سے خالی ہے، یا ایسے صیغے ہیں جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، تو ان کا اعراب حالت جزم میں سکون ہوتا ہے، جزم کی علامت ان میں سکون ہوتی ہے۔ تجتہد فعل شرط ہے اور تنجح فعل جواب شرط ہے، دونوں ان کے ذریعہ مجزوم ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔